أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الاستغفار۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور وقت کی قلت کے پیش نظر ہم نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سورہ انفال ختم ہو چکا ہے اور اب ہم الجزء الثالث من ہدی الحدیث یعنی احادیث سے ابتدا کریں گے سبق کی۔ تو جو حدیث میں نے پڑھی یہ حدیث نمبر 1 ہے، آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور اس حدیث کا ہم ترجمہ کریں گے اور ترجمے کے بعد ہم مختصراً تشریح بھی بیان کریں گے۔ تشریح یا مفہوم دونوں کہہ سکتے ہیں۔ پہلے آتے ہیں سب سے پہلے ترجمے کی طرف۔ دیکھیے ذرا ترجمہ۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ۔ افضل کا معنی ہے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل۔ افضل سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، سب سے زیادہ فضیلت والا۔ الاعمال اعمال عمل کی جمع ہے، اس کا معنی ہے عمل کرنا یعنی کوئی کام کرنا۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا کا معنی ہے نہیں، الہ کا معنی ہے معبود، الا سوائے، اللہ اللہ تعالیٰ۔ اب بمحاورہ ترجمہ دیکھیے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء الاستغفار، وافضل اور سب سے زیادہ فضیلت والا، الدعاء کا معنی ہے دعا، الاستغفار استغفار کا معنی ہے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، یعنی اپنے گناہوں کے بارے میں توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ تو معنی کیا ہوگا؟ وافضل الدعاء اور بہترین دعا، الاستغفار استغفار ہے۔ پھر دوبارہ دیکھیے ذرا۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء الاستغفار، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ عزیز طلبہ، میں نے کچھ مختصراً لکھا بھی ہے، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں گے اور اسی کے مطابق آپ یاد کریں گے تو آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں جو ہم نے لکھا ہے اس کی طرف۔ آپ دیکھیے ذرا، میں نے الگ الگ ترجمہ لکھا ہے، الفاظ معنی لکھے ہیں۔ افضل کا معنی ہے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل۔ اسی طرح الاعمال، اعمال عمل کی جمع ہے بمعنی عمل کرنا یا کوئی کام کرنا۔ الہ کا معنی ہے معبود، دعا کا معنی ہے دعا۔ اسی طرح استغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث کا معنی کیا ہے اور اسی طرح حدیث کا اصطلاحی معنی، دونوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حدیث کا لغوی معنی ہے خبر یا بات چیت کے۔ اصطلاحی معنی اصطلاحی شریعت میں حدیث اس خبر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول، فعل یا تقریر معلوم ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ یعنی جس کے ذریعے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول، فعل یا تقریر معلوم ہو جائے، اسے حدیث کہتے ہیں۔
اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح یہ ہے، اس حدیث مبارکہ کے دو اہم جز ہیں۔ پہلا جز توحید کے بارے میں، دوسرا جز استغفار کے بارے میں۔ اب توحید کے بارے میں ذرا دیکھ لیجئے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ توحید کے بارے میں ہم پہلے لکھیں گے۔ توحید حدیث مبارکہ کے پہلے حصے میں ارشاد ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے، اور لا الہ الا اللہ کو سب اعمال میں افضل اس وجہ سے قرار دیا ہے کہ سارے دین کا دار و مدار اسی پر ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو ایمان صحیح ہو سکتا ہے اور نہ کوئی انسان مسلمان بنتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں یکتا جاننا توحید کہلاتا ہے۔ آخر میں یہ توحید کی تعریف بھی بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات اور اسی طرح صفات اور صفات کے تقاضوں میں یکتا جاننا، یکتا ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اب ہم توحید کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے کیا کیا ارشادات ہیں وہ پڑھیں گے۔ نمبر 1، قرآن کی روشنی میں توحید۔ آپ دیکھیے ذرا، نمبر 1 ہے، اگر زمین اور آسمان میں کوئی اور خدا ہوتا تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نمبر 2، دوسرے آیات مبارکہ میں کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ احادیث کی روشنی میں توحید۔ اللہ تعالیٰ نمبر 1، اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا جنت کی کنجی ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث میں ہے، قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ باری کلمہ طیبہ ہوگا۔ تو یہ توحید کے بارے میں یعنی قرآن پاک میں جو آیات ہیں اس کا تذکرہ ہوا، اور اسی طرح احادیث کی روشنی میں بھی تذکرہ ہوا۔ اب عزیز طلبہ، ہم آتے ہیں حدیث مبارکہ کے دوسرے جز کی طرف۔ دوسرا جز وہ ہے استغفار۔ دیکھیے ذرا، حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے، افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ تمام انسان گناہگار ہیں، کیونکہ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق اور مالک کی رضا کے خلاف کوئی غلطی یا گناہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو حدیث استغفار کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے گناہ چاہے وہ جان کر ہو، چاہے وہ بھول کر ہو، چاہے وہ اس کو وہ گناہ یاد ہو، چاہے وہ گناہ یاد نہ ہو، چاہے وہ گناہ ظاہرتاً ہو، چاہے وہ گناہ چھپا ہوا ہو، جس طریقے سے بھی ہو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو پھر اپنی غلطیوں کے ازالے کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں، اس کو چاہیے کہ وہ استغفار پڑھے۔ استغفار کے بارے میں قرآن کی روشنی میں استغفار اور نمبر 1 آیات میں ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسری آیات میں ہے، اور اپنے رب سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اسی طرح احادیث کی روشنی میں استغفار، تو پہلی حدیث میں ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت کے ساتھ پایا جائے، جس کے عمل نامے میں استغفار سب سے زیادہ ہو،
خوشخبری اس شخص کے لیے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے سارے انسان خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، اور جس طرح کلاس میں روزانہ کہتا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں 2 کام ہو، 3 کام ہو، 4 کام ہو، وہ سنت کے مطابق کریں۔ ہم 2 کام کریں لیکن نیت یہ کرے کہ یہ میں سنت طریقہ اختیار کروں گا، تو ہمیں اجر ملے گا، دنیاوی بھی اور آخرت کا بھی اجر ملے گا۔ اور اس فتنہ کے دور میں اگر ہم ایک سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں 100 شہید ہو جتنا اجر دے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔